بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء اور سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اشاعت العلوم آن لائن درس و تدریس میں ترجمہ قرآن کا سبق ہم پڑھ رہے ہیں، اور آج کا ہمارا سبق نمبر 147 ہے۔ آج کے سبق میں ہم سورہ نساء کا آخری رکوع یعنی رکوع نمبر 24 پڑھنے جا رہے ہیں، جس میں اولاً تلاوت، ثانیاً ترجمہ، اس کے بعد لغوی صرفی نحوی تحقیق، اور آخر میں ایک آیت کا شان نزول پیش کیا جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا۔ مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو عار نہیں ہے اس بات سے کہ وہ اللہ کے بندے ہیں، اور نہ مقرب فرشتے انکار کرتے ہیں، اور جو بھی اللہ کی عبادت سے عار کرے گا اور بڑا بننا چاہے گا تو اللہ تعالیٰ ان تمام کو اپنے پاس اکٹھا کرے گا۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، پھر جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے تو ان کو اللہ ان کے ثواب پورے پورے دے گا، اور ان کو اپنے فضل سے مزید بھی دے گا، اور البتہ جو عار کریں گے اور تکبر کریں گے تو اللہ انہیں دردناک عذاب دے گا، اور وہ اپنے لیے اللہ کے علاوہ کوئی حمایتی اور مددگار نہیں پائیں گے۔ یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا۔ اے انسانوں، یقیناً تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے برہان آ گیا، اور ہم نے تمہاری طرف روشن نور اتارا۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما۔ پھر جو لوگ ایمان لائے اللہ پر اور اس کی رسی کو مضبوط پکڑا تو جلد ہی ان کو اللہ اپنی رحمت میں اور فضل میں داخل کرے گا، اور انہیں اپنی طرف سیدھے راستے کی رہنمائی کرے گا۔ یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ ان امرؤ ہلک لیس له ولد وله اخت فلها نصف ما ترک وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً
فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ یستفتونک، یہ آپ سے سوال کرتے ہیں، آپ فرما دیجئے کہ اللہ تمہیں کلالہ کے بارے میں حکم دیتے ہیں۔ اگر کوئی شخص ایسا ہو کہ وہ مر گیا کہ جس کی اولاد نہ ہو، اس حال میں کہ اس کی بہن ہو، تو اس کے لیے اس مال کا آدھا حصہ ہے جو مرنے والے نے چھوڑا، اور وہ اس بہن کا وارث ہوگا اگر اس بہن کی اولاد نہ ہو۔ پھر اگر وہ 2 بہنیں ہوں تو ان 2 بہنوں کے لیے 2 ثلث ملے گا اس مال میں سے جو بھائی نے چھوڑا، اور اگر وہ کئی بھائی اور بہنیں ہوں تو مرد کے لیے 2 عورتوں کے حصے کے برابر ہے۔ اللہ تمہارے لیے صاف صاف بیان کر رہے ہیں تاکہ تم گمراہ نہ ہو جاؤ، اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والے ہیں۔ تو اس طرح سے اس آخری رکوع کی تلاوت اور ترجمہ مکمل ہوا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں اس رکوع میں مذکور کلمات کی لغوی صرفی نحوی تحقیق، اور آخر میں ایک شان نزول بھی پیش کیا جائے گا۔ لن یستنکف المسیح، لن حرف ناصب ہے جو یستنکف فعل مضارع کو نصب دے رہا ہے۔ لن یستنکف کا معنی ہرگز عار محسوس نہیں کریں گے۔ لن یستنکف باب استفعال سے فعل مضارع معروف نفی تاکید بلند مستقبل صیغہ واحد مذکر غائب ہے۔ لن یستنکف کا مصدر استنکاف آتا ہے، استنکاف باب استفعال سے۔ لن یستنکف المسیح، المسیح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا لقب ہے، یا تو اس لیے کہ بکثرت مسح فرماتے تھے، یا اس لیے کہ وہ کوڑی مادرزاد اندھے اور گنجے وغیرہ کے سر اور بدن وغیرہ پر ہاتھ پھیرتے تو وہ صحت یاب ہو جاتا، شفا یاب ہو جاتا۔ ان یکون عبدا للہ وللملائکۃ المقربون، المقربون اسم مفعول جمع مذکر، الملائکہ کی صفت واقع ہے، دونوں حالت رفعی میں ہیں۔ ومن یستنکف عن عبادتہ ویستکبر فسیحشرهم الیہ جمیعا، سیحشر میں سین مستقبل قریب کے لیے ہے، یحشر فعل مضارع صیغہ واحد مذکر غائب باب نصر ینصر سے ہیں، جمیعا حال ہونے کی بنا پر منصوب ہے، ای جامعین۔ فاما الذین آمنوا وعملوا الصالحات، الصالحات حالت نصبی میں ہے، جمع مؤنث سالم کا اعراب حالت نصبی میں کسرہ ہوتا ہے، عملوا کا مفعول به واقع ہے۔ فیوفیہم، یوفی فعل مضارع صیغہ واحد مذکر غائب، وفا یوفی توفیتا، اجورہم اجور اجر کی جمع ہے، من فضل فضل جمع فضال زیادتی بخشش عطا خواہ دنیاوی ہو یا اخروی ہو۔ واما الذین استنکفوا، استنکفوا باب استفعال سے فعل ماضی معروف صیغہ جمع مذکر غائب، یا ایھا الناس قد جاءکم برہان، برہان دلیل سند جمع براہین، یہاں پر برہان سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہیں۔ نورا مبینہ واضح روشنی، کھلی ہوئی روشنی، نور کے معنی روشنی اور اس کی جمع انوار آتی ہے، نور کی جمع انوار۔ مبینہ باب افعال سے اس میں فاعل واحد مذکر مصدر ابانتن ہے، اور یہاں پر نور مبین سے مراد قرآن مجید ہے، نور مبین سے مراد قرآن مجید ہے۔ یستفتونک
وہ لوگ آپ سے حکم دریافت کرتے. یستفتون فعل مضارع صیغہ جمع مذکر غائب باب استفعال سے مصدر استفتاء آتا ہے. استفتاء اس یستفتون کا میں کاف ضمیر واحد مذکر حاضر مفعول بھی ہے. قل اللہ یفتیکم اللہ تعالیٰ تم کو حکم دیتے. یفتی باب افعال سے فعل مضارع معروف صیغہ واحد مذکر غائب مصدر افتاء ہے. یفتیکم میں کم ضمیر جمع مذکر حاضر مفعول بھی ہے. جمع مذکر حاضر مفعول بھی ہے. الکلالہ یفتیکم فی الکلالہ. کلالہ وہ شخص ہے جس کے اصول اور فروع نہ ہو. جس کے اصول اور فروع نہ ہو یعنی اس کے باپ دادا اور بیٹے پوتے موجود نہ ہوں، ایسے شخص کو کلالہ کہتے ہیں. ان امرؤ ہلک لیس لہ ولد ولہ اخت فلہا نصف ما ترک. نصف جمع انصاف، نصف جمع انصاف. ثلثان ثلثن کا تثنیہ ہے. ثلثان ثلثن کا تثنیہ ہے، دو ثلث. وَإِن كَانُوا إِخْوَةً اخوتن اخن کی جمع ہے. کانو کی خبر ہے اس لیے منصوب ہے. یبین اللہ لکم ان تضلوا واللہ بکل شیء علیم. تو اس طرح سے یہ رکوع مکمل ہوا. سورہ نساء کا آخری رکوع اور سورہ نساء اس طرح مکمل ہوئی. اب ایک آیت کا شان نزول ہم آخر میں دیکھتے ہیں. وہ آیت ہے رکوع کی پہلی آیت لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا للہ. نجران کے نصارہ اور نجران کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے کہ آپ ہمارے صاحب پر الزام لگاتے ہو. آپ ہمارے صاحب پر الزام لگاتے ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ میں ان کے بارے میں کیا کہتا ہوں، ان کے بارے میں کیا کہتا ہوں. تو ان لوگوں نے کہا کہ آپ یہ کہتے ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے بندے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس بات میں عیسیٰ علیہ السلام کو کوئی عار اور کوئی ہلکا پن اور کوئی خفت نہیں ہے کہ ان کو اللہ کے بندے کہا جائے. اس سے عیسیٰ علیہ السلام کو کوئی عار محسوس نہیں ہوتی ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے لیے کوئی شرم کی بات نہیں ہے. تو ان لوگوں نے کہا کیوں نہیں، کیوں نہیں ہے. تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آیت کریمہ نازل ہوئی. لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا للہ ولا الملائکۃ المقربون ومن یستنکف عن عبادتہ ویستکبر فسیحشرون الیہ جمیعا. تو اس طرح سے آج کا یہ سبق نمبر 147 مکمل ہوا. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم.